سفر طائف۔ شیب ابی طالب سے واپسی کے بعد بھی مکہ کی فضا کچھ ایسی لگ رہی تھی کہ تبلیغ اسلام کی بہت کم گنجائش تھی۔ اس لیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو دعوت دینے کا ارادہ کیا اور اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ وہاں 3 بھائی سردار تھے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے انہی کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا۔ ان میں ایک کا جواب تھا کہ میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈوا دوں گا اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو، اور دوسرے نے یہ کہا کیا خدا کو تیرے سوا کوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا؟ جس کے پاس چڑھنے کے لیے سواری میسر نہیں اسے پیغمبر بنانا تھا تو کسی سردار یا حاکم کو منتخب کیا ہوتا۔ اور تیسرے کا جواب یہ تھا کہ میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا، اگر تو واقع خدا کا رسول ہے تو نہایت خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کو رد کر دوں، اور اگر تو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے تو اس قابل نہیں کہ تیرے ساتھ بات کی جائے۔ ان تینوں سرداروں نے اپنے اپنے جوابات سے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر طلب حق سرے سے موجود ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں بھی کوئی بہتر جواب نہ ملا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک خون سے پھٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ انہی میں سے ایک بدبخت نے آپ کو اٹھایا اور چلانا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے تو دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر گر پڑتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک باغ میں انگوروں کی بیلوں میں پناہ لی۔ حضرت زید بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس ظالم قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کیجیے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا کیوں کروں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ایک خدا پر ایمان لانے والی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ اس نے کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کھا کر اپنے غلام عداس کے ہاتھ کچھ انگور بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ عداس نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہوا اور فوراً بول پڑا، یہ کیسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا مذہب اور وطن دریافت کیا اور اس نے بتایا کہ میں نینوا کا عیسائی ہوں۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم یونس کے شہر سے ہو۔ عداس نے پوچھا آپ کو کیا معلوم کہ وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس میرا بھائی تھا، وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے یہ سنتے ہی آپ کے ہاتھ چومے۔ عتبہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً اسے واپس بلا لیا اور اسے ڈانٹا کہ کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا۔ طائف کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے قبائل میں تشریف لے گئے۔ اوقاز کے میلے پر، حج کے موقع پر آپ نے مختلف قبائل کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ابو لہب ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور لوگوں کو قبول اسلام سے منع کرتا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔